کیا آپ میل پیٹرن بولڈنس کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین. یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے جیسے ہمارے نئے ویڈیوز آتے ہیں. میل پیٹرن بولڈنس کو ہم ایڈروجینک ایلوپیشیا بھی بولتے ہیں اور اس کو ایڈروجینیٹک ایلوپیشیا بھی بولتے ہیں. عورتوں میں اس کو فیمیل پیٹرن بولڈنس کہتے ہیں. عورتوں میں 50% سے زیادہ عورتیں جن کی پیریڈز ختم ہو گئے ان کو یہ فیمیل پیٹرن بولڈنس ہوتا ہے. اس میں ایک اسٹرانگ جینیٹک کمپوننٹ ہے، اس لیے اس کا نام ایڈروجینیٹک ایلوپیشیا بھی ہے، یعنی کہ یہ فیملیز میں پایا جاتا ہے. یہ سب سے کامن فارم ہے ہیئر لاس کی عورتوں میں اور مردوں میں، میل پیٹرن بولڈنس یا فیمیل پیٹرن بولڈنس. گوروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ڈیکیڈ میں ان کی عمر ہے اس کے حساب سے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ 20% جو مرد 20s میں ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے یہ میل پیٹرن بولڈنس، اور 50% جو مرد 50s میں ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے. جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں، ایشینس ہیں، انڈینس ہیں، افریکنس ہیں، اس میں کچھ ویریشن ہے، لیکن جنرلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی عمر بڑھے گی اتنے زیادہ چانس ہیں کہ آپ کا ہیئر لاس بھی بڑھے گا. تو جنرلی یہ فارمولا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے کلاسیفیکیشن سسٹمز ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں. سب سے زیادہ مشہور پروبیبلی ہیملٹن نووٹ اسکیل ہے. ایک لودوگ اسکیل استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے، تو مردوں کے لیے یہ نووٹ اسکیل ہے. اس پہ اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے کم ہیئر لاس کی کیٹیگری ہم جس کو بولتے ہیں وہ نووٹ 1 ہے، جس میں سلائٹ ریسیڈنگ ہیئر لائن یا ٹیمپلز کا ایریا ہوگا. اور سویئر قسم کا ہیئر لاس وہ پایا جاتا ہے نووٹ 7 میں، جہاں پر فرنٹ، ٹاپ اور بیک سے بال جا دیتے ہیں، اور ایون سائڈوں سے یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل ہمپ، ایون سائڈوں سے بھی کافی حد تک بال ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو بولڈنگ ایریا بہت بڑا ہوتا ہے اور جہاں پر بال ہوتے ہیں وہ ایریا بالکل ہی محدود رہ جاتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی ایک ہارمونل ایشو ہے کہ مرد میں ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹوسٹرون بنتا ہے. ٹیسٹوسٹرون آگے جا کر اس سے ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون بنتا ہے. اب جو جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی فرنٹ پہ، ٹاپ پہ یا کراؤن میں، وہ اس ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون سے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ڈی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون، جس کی وجہ سے یہ بال جھڑتے ہیں. تو یہ وجہ ہے ہیئر لاس کی. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا یہ ایک جینیٹک کمپوننٹ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر والد کو ہیئر لاس ہے تو لازمی بیٹے کو بھی ہونے والا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو 30% انہیریٹ کیا باپ کی سائڈ سے، 70% والدہ کی سائڈ سے. تو فیملی میں جس طرح بھی اگر ہیئر لاس ہے تو دونوں طرف سے آپ انہیریٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک سائڈ پہ بہت مضبوط بال ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بڑے مضبوط ہوں، اگر ایک سائڈ پہ بہت کمزور ہے ہو سکتا ہے آپ کے کمزور ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے ان بٹوین کوئی آپ کے بالوں کی جو ہے نا ہیلتھ ہو. اس میں ایک جین نہیں ہے انوالوڈ، کئی جینس ہیں. اور اگر آپ کے کوئی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں یا سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز ہیں جن کو یہ ہیئر لاس ہے میل پیٹرن بولڈنس، تو آپ کو زیادہ خطرہ ہوگا کہ آپ کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کہ فیملی ہسٹری کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی کی خون کی کمی ہے، خوراک ٹھیک نہیں ہے، شراب نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے، اسٹریس میں رہتے ہیں، ویٹ بہت زیادہ کام کیے، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، تو اس وجہ سے بھی بال جھڑ سکتے ہیں. میل پیٹرن بولڈنس ایگزیجریٹ ہو سکتا ہے. جب ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف پیشنٹ کی ہسٹری لے کر اور اس کی کلینکل پریزنٹیشن دیکھ کر ہم ادھر سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ موسٹ لائکلی میل پیٹرن بولڈنس ہے. لیکن اگر ہمیں ہسٹری کے حوالے سے، پیشنٹ کی بات چیت کے حوالے سے، پیشنٹ کی ایگزامینیشن کرتے ہوئے ہمیں اگر شک پڑتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ وہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی فیکٹرز ہیں. اگر ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ واقعی کوئی اور بھی فیکٹرز ہیں، میل پیٹرن بولڈنس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈیفیشنسی ہے، تو اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. اگر تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو اگر ایک تو انڈر لائنگ کنڈیشن کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ ایک دوائی جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے مینوکسیڈل. ایک اسپرے ہے جو بالوں کو نہیں
جلد کو لگاتے ہیں، اسکلپ کو لگاتے ہیں. اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کیٹوکونازول، وہ اگر کوئی فنگل انفیکشن ہو تو اس صورت میں ہم کیٹوکونازول بھی کھاتے ہیں. اور آلریڈی میل پیٹرن بولنس ہے، اوپر سے آپ کو بہت زیادہ ڈینڈرف ہے یا فنگل انفیکشن ہے تو اس سے آپ کا بال زیادہ چڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ 2 دوائیاں ہیں، فیناسٹرائڈ اینڈ ڈوٹاسٹرائڈ، یہ ٹیبلٹس ہیں. جب میں نے نیا یہ کام شروع کیا تھا 15 سال پہلے تو میں نے یہ پیشنٹس کو دیتا تھا، لیکن ابھی ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ سالوں سے کہ میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتا جا رہا ہوں. تو شاید چند پیشنٹس میں ریکمینڈ کروں، زیادہ تر میں نہیں ریکمینڈ کرتا. اس سے نامردگی کا امکان ہے، ڈیکریز سیکس ڈرائیو ہو سکتا ہے، لیبیڈو کم ہو سکتا ہے، نپلس میں پین یا ٹیسٹیکولر پین بھی ہو سکتا ہے. کچھ پیشنٹس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں اور سائیکولوجیکل جو ہیں چینجز ان میں دیکھی جاتی ہیں. تو میں نے کچھ عرصے سے میں نے اس کو ریکمینڈ کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. خاص سچویشن میں شاید ہم پھر بھی ریکمینڈ کریں. اچھا، یہ جو دوائیاں ہیں فیناسٹرائڈ اینڈ ڈوٹاسٹرائڈ، جو عورتوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، اپرووڈ بھی نہیں ہے. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پھر بھی ہم حالات پورے ان کا جائزہ لے کر، ان کی سچویشن کو دیکھ کر، ہیلوس کی سیویرٹی کو دیکھ کر، سائیکولوجیکلی اس کے کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند پیشنٹس میں ہم پھر بھی عورتوں میں بھی یہ استعمال کریں. پی آر پی کا نام شاید سنا ہی ہوگا. اس میں جو ہے مینٹیننس چاہیے ہوتا ہے، اس میں ایک میجر فیکٹر یہ ہے. اور اس پہ ہمارا میڈیکل کمیونٹی میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ایگزیکٹ سب سے بہتر پروٹوکول کیا ہے، کتنی اماؤنٹ پی آر پی تیار کی جائے اور کس طرح کی جائے. عموماً کلینکس میں 10 سے 20 یا 30 ml استعمال ہوتی ہے. ہول بلڈ استعمال کرتے ہیں پی آر پی کے لیے. ہماری کلینک میں عموماً ہم 60 سے 80 ml لگاتے ہیں پی آر پی کے لیے. تو کنسنٹریشن بھی ہم زیادہ رکھتے ہیں. ہم نے ایک نئی ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کیا، اسٹیم سیل تھراپی، اور وہ میں نے خود بھی کرائی ہوئی ہے اور مجھے واضح گروتھ نظر آ رہی ہے. اس کی بھی پھر وہی بات ہے کہ پروٹوکول کو اسٹیبلش نہیں ہے کہ سب سے بہتر پروٹوکول کیا ہے اس ٹریٹمنٹ کے لیے، اور کتنا فیٹ لیا جائے، کتنا اسٹیم سیل بنایا جائے، اور کیا اس کے ساتھ پی آر پی لازمی استعمال کریں یا نہ کریں. تو اگین اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. تو موسٹلی ہم اس طرح کرتے ہیں، اگر ہم نے اسٹیم سیل تھراپی کرنی ہے تو موسٹلی اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں پی آر پی کے ساتھ. کچھ ایکسپیریمنٹل لیول پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، مے بی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھی بالوں کی ری گروتھ کچھ ہو سکتی ہے. کچھ لیزر پہ بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ مے بی لیزر اور LED لائٹ سے بھی بالوں کو ری گرو کیا جا سکتا ہے. جو سب سے زیادہ ریلائبل طریقہ ہے ہیئر ریسٹوریشن کا وہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن. اس پہ ایک جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے، ہم نے دیکھنا یہ کہ ڈونر کتنا ہے. جتنا اچھا ڈونر یہ ہوگا اتنے زیادہ ہم بال ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ ہم بال ٹرانسپلانٹ کریں گے اتنے زیادہ رزلٹ آئیں گے. تو یہ نہیں ممکن کہ اگر آپ کے بھائی نے ٹرانسپلانٹ کیا اور آپ نے کیا تو ایک جیسے ہی رزلٹ آئیں. آپ کے دوست کے زبردست ترین آئے ہیں، اگر آپ کا ڈونر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کے رزلٹس آپ کے ڈونر کے مطابق آئیں گے. اس میں ہم نے مریض کی ایج، اس کے جینڈر سیکس کو بھی دیکھنا ہے، اس کا ہیلوس پیٹرن کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ احتیاط کرنی ہے کہ اوور ہارویسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل ریزلٹس ہوں. تو یہ تھی ہماری ویڈیو میل پیٹرن بولنس پہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پہ ہم بات کریں تو ضرور ہمیں لکھیں، اور اس چینل بھی سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آپ کلک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے جیسے ہماری نئی ویڈیوز آتے ہیں. اللہ حافظ.